فطرانہ۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور، 1 سا جو، غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، غرض یہ کہ ہر مسلمان پر فرض کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ نماز سے نکلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔ صحیح بخاری، بک آف زکوٰۃ، حدیث 1503۔ اور 1 سا 2.5 کلو گرام تقریباً ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 1 سا کھانا، 1 سا جو، 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش، خشک انگور زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے۔ الفطر، صحیح بخاری 1506۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر 2 مد، آدھا سا گیہوں کر لیا۔ صحیح بخاری 1507۔ ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن حکیم ادنی سے سنا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے بیان کیا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صدقہ فطر 1 سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو، 1 سا زبیب، خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں آئے اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے، سمجھتا ہوں اس کا 1 مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ صحیح بخاری 1508۔ ہم سے آدم بن ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حفص بن میسرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری 1509۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو عمر حفص بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے ایاز بن عبداللہ بن سعد نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے 1 سا نکالتے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو، زبیب، پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری 1510۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد، غلام سب پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دیا تھا، پھر لوگوں نے آدھا سا گیہوں اس کے برابر قرار دے دیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقہ میں نکالا
ابن عمر رضی اللہ عنہما چھوٹے بڑے سب کی طرف سے یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے۔ جو لوگ صدقہ فطر یا ایک دو دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا، میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ صحیح بخاری 1511۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر صائم کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے فرض کیا ہے، لہٰذا جو اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے گا وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ سنن ابی داؤد 1609۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ مٹی میں ملے ہوئے بہت سے بیج اور جڑیں جو طویل عرصے سے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جو ہی موسم بہار آتا ہے تو ان میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار اڑانے والے میدان شادابی سے لہلانے لگتے ہیں۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے سبزہ اور ہریالی کو دیکھ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے قبل دھواں اڑا کرتا تھا، اور دلوں کو فرحت بخشنے والے سبزے کا یہاں نام و نشان تک نہیں۔ مسلمان اور رمضان المبارک کی مثال ایسی ہے چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سارا سال عبادات و معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور امت مسلمہ کے بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان کی حرارت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا موسم بہار لے آتا ہے، مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جن کو اللہ توفیق سے نوازے وہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت اور جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور شادابی پھر سے تازہ کر دیتا ہے، اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمام گناہ جو مسلمان کی عادت بن چکے ہوتے ہیں اور انسان انہیں گناہ سمجھتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم کروانا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ ہم درج ذیل سطور میں صرف رمضان المبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، جس کا ادا کرنا سب پر واجب ہے، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا بھی فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
روزے دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہو، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، نہ کہ واجب صدقہ، یعنی اسے صدقہ فطر نہیں کہا جا سکتا۔ ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ باب صدق الفطر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان امیروں کے مال میں سے سائل اور محروموں کا حق ہے۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ غرباء و مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدق الفطر ادا کرنا غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ بعض کم علم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں صدقہ فطر فطرانہ کی مقدار 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو ہے۔ بخاری مسلم۔ مختلف صحیح احادیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے: گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک مثلاً دالیں، چنا، سوجی وغیرہ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر گھرانے پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر اور غریب دونوں پر ایک ہی جنس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنے کی بات درست نہیں ہے۔ جن گھرانوں کے باورچی خانوں میں گندم کے ساتھ چاول، پنیر، کھجور وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ دے کر ہی گزارا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ اور قیمتی چیزیں بطور صدقہ فطر ادا کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پہلے کے مد کے وزن سے دیتے تھے، اور قسم کا کفارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد سے ہی دیتے تھے۔ ابو قتیبہ نے اسی سند سے بیان کیا ہے کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہمارا مد تمہارے مد سے بڑا ہے۔ ہمارے نزدیک ترجیح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مد کو ہے، اور مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ ایسا کوئی حاکم آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد سے چھوٹا مد مقرر کر دے تو تم کس حساب سے صدقہ فطر وغیرہ نکالو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مد کے حساب سے فطر نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ معاملہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے مد کی طرف لوٹتا ہے۔ صحیح بخاری 6713۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔